إن الحمد لله نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون أياما معدودات فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين فمن تطوع خيرا فهو خير له وأن تصوموا خير لكم إن كنتم تعلمون شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان فمن شهد منكم الشهر فليصم ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون۔ حضرات محترم، ان آیات میں رمضان المبارک کے روزوں کی فرضیت کے متعلق اللہ کے احکامات ہیں۔ یوں تو گزشتہ دنوں رمضان المبارک آیا، اس پہ تفصیلی بحث ہوئی تھی، لیکن چونکہ ہم ریگولر قرآن کریم کو ترتیب سے پڑھ رہے ہیں، اس اعتبار سے تفصیل تو نہیں، ضمناً ان باتوں کی طرف پھر توجہ دلانے کی ضرورت ہے۔ اللہ فرماتے ہیں یا ایھا الذین آمنوا، اے لوگو جو ایمان لائے ہو، کتب علیکم الصیام، تم پہ روزہ فرض کر دیے گئے۔ یاد رکھیں، اسلام کے اندر جو عبادات ہیں ان کی 5 چیزوں پہ بنیاد ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے بنی الاسلام علی 5، اسلام 5 چیزوں سے بنتا ہے۔ سب سے پہلی بات شہادت اللہ الہ الا اللہ وان محمد رسول اللہ، کہ تم اس بات کی شہادت دو کہ اللہ کے علاوہ کوئی الہ نہیں اور محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے بندے اور اس کے رسول ہیں۔ پھر اس کے بعد پہلا حکم یہ ہے کہ اقام الصلاۃ، نماز کو قائم کرنا، وایتاء الزکوٰۃ، زکوٰۃ کو ادا کرنا، وتصوم رمضان، رمضان کے روزے رکھنے، وحج البیت من استطاع الیہ سبیلا، اگر اللہ نے استطاعت دی ہے تو بیت اللہ کا حج کرنا۔ یہ 5 چیزیں اسلام کی بنیاد ہیں، ان میں ایک رکن روزہ ہے۔ روزہ کیا ہے؟ صوم کہتے ہیں رک جانا، انسان کسی بھی چیز سے رک جائے، لیکن شرعی اصطلاح کے اندر روزہ کہتے ہیں فجر کی اذان سے لے کر یا صبح صادق سے لے کر غروب آفتاب تک ان بے شمار چیزوں سے اپنے آپ کو روک لینا جو انسان جائز طریقے سے شہوت کے متعلق کرتا ہے یا کھانے پینے کے متعلق کرتا ہے، ان سے بھی اپنے آپ کو روک لینا۔ یہ دراصل انسان کے لیے ایک تربیت اور ٹریننگ ہے کہ اگر ایک وقت انسان اللہ کی حلال کردہ چیزوں سے بھی رک جاتا ہے تو حرام چیزوں سے تو بالاولیٰ اسے رک جانا چاہیے۔ اللہ فرماتے ہیں کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون، صرف تم پہ نہیں، تم سے پہلے سب لوگوں پہ روزے فرض کیے گئے تھے۔ کوئی بھی امت ایسی نہیں گزری جس کے اندر 3 چیزیں ہمارے ساتھ کامن نہیں ہیں، نماز کو ادا کرنا، اپنے مال میں سے زکوٰۃ دینا اور روزہ رکھنا۔ یہ 3 چیزیں ہر امت کے اندر جو بھی کسی نبی کی امت اپنے آپ کو کہلائی،
اللہ نے یہ تینوں چیزیں ان پہ فرض کی تھی۔ اللہ رب العزت فرماتے ہیں ایام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون، جس طرح تم سے پہلے لوگوں پہ فرض کیے گئے تاکہ تم متقی بن جاؤ، یعنی نماز کو ادا کرنا، روزے کا رکھنا، اللہ کے راستے میں خرچ کرنا، یہ انسان کے دل میں تقوی پیدا کرتا ہے، اور جسے تقوی کی نعمت مل جائے وہ یقینی جنت میں جاتا ہے، کیوں تقوی ہی وہ جو ہے ٹکٹ ہے، وہ چیز ہے جس کی وجہ سے انسان اللہ رب العزت کی جنتوں کا مہمان بنے گا۔ اللہ ہمارے دلوں میں بھی تقوی پیدا فرما دے۔ اللہ فرماتے ہیں ایام معدودات، یہ تھوڑے سے گنتی کے دن ہیں، اور یقینی بات ہے ہم اس سے گزر کے آئے ہیں، بلکہ زندگی میں کئی مرتبہ گزرے۔ انسان جن کو بڑا مشکل تصور کرتا ہے وہ دن گزر جاتے ہیں، وہ انتہائی گرم ہو یا سرد ہو، وہ موسم درمیانہ ہو، کوئی بھی ہو، یہ دن آتے ہیں۔ انسان جنہیں اپنے لیے مشقت سمجھتا ہے گزر جاتے ہیں، پتہ بھی نہیں چلتا، صحت پہ بھی کچھ نہیں ہوتا۔ تو اللہ بھی فرماتے ہیں ایام معدودات، یہ گنتی کے چند دن ہیں۔ فمن کان منکم مریضا، اور یہ بات یاد رکھیں، اسلام کبھی بھی کسی کی مجبوری پہ اسے مجبور نہیں کرتا۔ اگر کوئی شخص بیمار ہو گیا یا سفر میں ہے، روزہ رکھنا اس کے بس میں نہیں، تو اللہ نے فرمایا کوئی نہیں، کوئی بات نہیں، فعدۃ من ایام اخر، اور دنوں میں رکھ لینا۔ وعلی الذین یطیقونہ، روزہ جو فرض ہوا یہ ہجرت کے دوسرے سال فرض ہوا، اس سے پہلے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم محرم کے روزے رکھا کرتے تھے، لیکن جو جاہلیت میں چل رہا تھا اس کے مطابق ہی رکھتے تھے۔ لیکن جب رمضان کے روزے فرض ہو گئے تو پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے محرم کے روزوں کو چھوڑ دیا، پھر جس کا دل چاہتا وہ رکھ لیتا، جس کا نہ دل چاہتا وہ نہ رکھتا۔ لیکن آغاز میں اللہ کا حکم یہ تھا کہ ہر آدمی کو مجبور نہیں کیا، کہا وَعَلَى الَّذِينَ يُطِيقُونَهُ مِنْ فِدْيَةٌ طَعَامُ مِسْكِين، جو تم میں سے طاقت رکھتا ہے وہ مسکین کو فدیہ دے دے اگر وہ روزہ نہیں رکھ سکتا۔ لیکن بعد میں یہ آیت منسوخ ہو گئی، پھر اللہ فرماتے ہیں فَمَن تَطَوَّعَ خَيْرًا فَهُوَ خَيْرٌ لَّهُ، جو یہ نیکی کا کام کرے گا اس کے لیے بہتر ہے۔ وَأَن تَصُومُوا خَيْرٌ لَّكُمْ إِن كُنتُمْ تَعْلَمُونَ، اگر تم روزہ رکھو تو تمہارے لیے بہتر ہے اگر تم یہ بات جان لو۔ شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، اللہ نے اس مہینے میں قرآن کریم کو نازل کیا، ھدی للناس، جس میں لوگوں کے لیے ہدایت ہے، رہنمائی ہے، وبینات من الہدی، اور ہدایت کے لیے بہت سے دلائل ہیں، والفرقان، حق اور باطل میں فرق کرنے والی اس میں بے شمار آیات ہیں۔ فمن شہد منکم الشہر، جو بھی اس مہینے میں حاضر ہو، اگر وہ بیمار نہیں، سفر میں نہیں، تو فلیصم، اسے چاہیے کہ وہ روزہ رکھے۔ پھر اللہ نے فرمایا ومن کان منکم مریضا او علی سفر فعدۃ من ایام اخر، جو تم میں سے مریض ہے یا سفر میں ہے تو اور دنوں میں رکھ لے۔ یرید اللہ بکم الیسر، اللہ تمہارے لیے آسانی چاہتا ہے، ولا یرید بکم العسر، اللہ تمہارے اوپر تنگی نہیں چاہتا۔ وَلِتُكْمِلُوا الْعِدَّةَ، تم یہ عدت جو ہے یعنی یہ دن جو ہیں انہیں پورا کرو۔ وَلِتُكَبِّرُوا اللَّهَ عَلَى مَا هَدَاكُمْ، اور اللہ کی بڑائی بیان کرو جو اللہ نے تمہاری رہنمائی کی یا ہدایت دی، وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ، تاکہ تم شکر کرو۔ تو یہاں یہ بات یاد رکھیں کہ بعض مفسرین نے کہا ہے کہ یہ آیت منسوخ نہیں، لیکن اس کا حکم بدل گیا۔ پہلے یہ تھا کہ جس کے پاس بھی طاقت ہے وہ فدیہ دے کے دوسرے کو اپنے روزے کا فدیہ دے سکتا ہے، لیکن اب وہ بوڑھا مرد یا عورت جو روزے کی استطاعت ہی نہیں رکھتا، کمزوری انتہائی ہو گئی، یا کوئی ایسی بیماری لاحق ہو گئی جو پوری زندگی ساتھ چلتی ہے،
جس میں روزہ رکھنا اس کے لیے مشکل ہے تو اب بھی وہ فدیہ دے کے اپنے روزے کا متبادل کر سکتا ہے۔ تو یہ رمضان المبارک کے متعلق تفصیل آپ کے سامنے عرض کی تھی، تو ضمناً یہ باتیں دوبارہ آپ کے سامنے عرض کی ہیں۔ جس طرح اللہ نے ہمیں نماز کی توفیق بخشی، پھر اللہ نے اگر مال دیا ہے تو اللہ کے راستے میں خرچ بھی کیا تو روزہ بھی رکھے، تو اللہ نے جن کو روزے کی رکھنے کی توفیق دی اللہ ان کی اپنی بارگاہ میں قبول فرما لے۔ اور پھر ایک مرتبہ یاد دہانی کے لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے رمضان کے روزے رکھے اور پھر اس کے بعد یہ شوال کا مہینہ جو چل رہا ہے اس میں چند دن باقی رہ گئے ہیں، جو شوال کے 6 روزے رکھ لیتا ہے، اللہ رب العزت رمضان کے اور 6 روزے یہ ان کو پورے سال کے روزے شمار کر لیتا ہے۔ اللہ کی نظروں میں وہ بندہ ایسا ہو جاتا ہے جیسا پورا سال وہ روزے کی حالت میں رہا۔ اگر کسی نے رکھے ہیں تو اللہ ان کے قبول فرمائے، اگر ابھی تک اس میں کوتاہی ہے تو ہمیں رکھ لینے چاہیے۔ وقت گزر جاتا ہے، ابھی تک موسم میں کوئی بڑی تبدیلی نہیں آئی، موسم معتدل ہے، وقت آرام سے گزر جاتا ہے، پیاس اور بھوک کے بغیر دن میں گزارا ہو جاتا ہے۔ تو یہ چھوٹی سی محنت اللہ کے ہاں بہت بڑے اجر کی سبب بنے گی۔ اللہ ہم سب کو نیکی میں سبقت کرنے والا بنائے۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ۔